واقعہ کربلا کی قسط نمبر 39 آپ تک پہنچی۔ آج قسط نمبر 40 کا آغاز کریں گے۔ قسط نمبر 39 میں امام علی مقام علیہ السلام کے کافی دوستوں کی شہادتوں کا ذکر ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں، مزید آپ کے جو دوست احباب تھے ان کی شہادت کا سلسلہ جاری تھا، جن میں حضرت قیس بن منبع کی شجاعت و شہادت کا ابھی ذکر ہوگا۔ روایت آئی ہے کہ حضرت عمر بن مطاع کے بعد حضرت قیس بن منبع شیر شکاری اور پلنگ کوہساری کی طرح میدان کی طرف نکلے اور آغاز رجع کیا۔ اس کے بعد حضرت قیس کمان کی ان بازوئے تمکین میں ڈالے کمند گیرو دار فتراک ادراک سے لٹکائے طاقتور بازو کی قوت سے میدان کی خاک کو دشمنوں کے خون پر ڈال رہے تھے۔ ابن سعد کے میسرہ سے سالار کوفی نامی شخص ان کے مقابلے کے لیے آیا اور جنگ کی طاقت نہ رکھتے ہوئے گریز پا ہو کر صحرا کی طرف چل نکلا۔ جناب قیس نے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا ڈال دیا، یہاں تک کہ لشکرگاہ سے صحرا میں پہنچ گئے۔ ابن سعد نے اپنے جوانوں کو حکم دیا تو ایک گروہ ان دونوں کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ جناب قیس نے سالار کے پاس جا کر چاہا کہ اسے نیزہ مارے، مگر یزیدیوں کا گروہ ان کے سر پر پہنچ گیا اور حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ آخر کار یزیدیوں نے پے در پہ زخم لگانے کے بعد جناب قیس کو شہید کر دیا اور سالار کوفی زندہ و سلامت اپنے لشکر میں واپس آ گیا۔ اسی اثناء میں امام علی مقام علیہ السلام کے دائیں ہاتھ صحرا کے درمیان سے اچانک ایک سوار نکلا جو تازی نژاد گھوڑے پر سوار تھا۔ ان کے گھوڑے کی سونے اور چاندی سے مرصع زین سے تزئین کی ہوئی تھی۔ یہ گھوڑا ایسا تھا کہ مارکہ جنگ میں بارش کے قطرات کی طرح میدان میں پہنچتا اور مارکہ کارزار میں دھوئیں کی طرح تھوڑے ہی عرصہ میں دامن آسمان تک پہنچ جاتا۔ گھوڑا اس زیبائش کے ساتھ جولانیاں دکھانے لگا اور اس کا سوار زہرہ و مریخ کی طرح تقائی لعل پہنچے ہوئے تھے۔ اس نے افسر کیان کی طرح آدھی خود سر پر رکھا ہوا تھا اور کوڑیوں والے سیاہ سانپ جیسا نیزہ ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ وہ بازوئے ارجمند میں بلند کمان ڈالے ہوئے تھا اور تیز تیروں سے بھرا ہوا ترکش درمیان میں باندھ رکھا تھا۔ اس نے زہر میں ڈبوئی ہوئی شمشیر جمانی حمائل کی ہوئی تھی اور مکی سپر پشت پر ڈال رکھی تھی۔ وہ ببر شیر کی طرح چنگاڑتا ہوا آیا اور میدان کا چکر کاٹ کر رجز پڑنے لگا۔ جب وہ گھوڑے کی جولانیاں دکھانے سے فارغ ہوا تو مخالفین کے لشکر کی طرف متوجہ ہو کر نعرہ زن ہوا کہ اے لشکر کوفہ و شام اور اے خون آشام بے رحمو، جو شخص مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں سعد بن ابی وقاص کے بھائی کا بیٹا اور عمر بن سعد بے اخلاص کا چچا زاد بھائی ہاشم بن عتبہ بن وقاص ہوں۔ پھر اس نے امام حسین علیہ السلام کی لشکر کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اگرچہ میرے چچا کا بیٹا عمر بن سعد دشمنوں کا دوست ہے، مگر میرا دل آپ کے دوستوں کا بہی خواہ اور آپ کی دوستی میں انتہائی وفادار ہے۔ یہ ہاشم جنگ صفین میں موجود تھے اور انہوں نے اپنے چچا حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہمراہ بہت سی جنگوں میں داد شجاعت دی تھی، جیسا کہ صحابہ کرام کی تاریخ میں ظاہر ہے۔ اسی وقت اس نے امام علی مقام علیہ السلام سے اجازت طلب کی اور میدان میں جا کر کہا، میں اس لشکر سے سوائے اپنے چچا زاد عمر بن سعد کے کسی شخص کے ساتھ جنگ نہیں کروں گا۔ ابن سعد نے جب یہ بات سنی اور طعنہ ہاشم اس کے کانوں میں پہنچا تو وہ کانپنے لگا، چونکہ وہ ہاشم کی جنگوں کا حال سن چکا تھا اور ان کی شجاعت و بہادری کو جانتا تھا۔ لہٰذا اس نے اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر کہا، اے بہادروں، یہ سوار میرا چچا زاد بھائی ہے اور میرا اس کے سامنے میدان میں جانا مسلط نہیں۔ تم میں کون ہے جو میدان میں جا کر میرا دل اس سے فارغ کر دے؟ امیر حلب سمعان بن مقاتل میدان میں آیا۔ وہ دمشق سے 1000 کا لشکر لے کر ابن زیاد کے پاس آیا تھا۔ اس شخص نے زمانے کے گرم و سرد امور کو دیکھا ہوا تھا۔ اس نے میدان میں آ کر ہاشم سے کہا، اے بزرگ زادہ عرب، ابن زیاد نے تیرے چچا کے بیٹے کے ساتھ کیا برائی کی ہے؟ اس نے ابھی ملک رے اور طبرستان اس کے نام کر دیا ہے اور اسے کوفہ و شام کا سپہ سالار بنا رکھا ہے۔ تو اسے چھوڑ کر حسین کے ساتھ مل گیا ہے، جن کے پاس نہ ملک ہے، نہ خزانہ ہے، نہ چشم ہے، نہ خدام۔ ایسا نہ کر اور دولت شاہی سے منہ پھیر کر اپنے مقدر کے ساتھ جھگڑا اور لڑائی نہ کر۔ ہاشم نے کہا، اے بزدل، تو نے اس 2-3 روز کے اختیار کو بادشاہی کا نام دے رکھا ہے اور دنیا کے جاہب اعتبار کا نام اقبال رکھ دیا ہے، مگر تو نہیں جانتا
نہ تو دنیا کی دولت و بادشاہی کا اعتبار ہے اور نہ ہی اس کے اقبال کو ثبات و قرار ہے۔ اے سمعان، آ اور انصاف کی آنکھ کھول کر بہشت کی باقی نعمتوں کی طرف رغبت کر، سر سے ان مردار کھانے والے کتوں کا خیال نکال دے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو کر ابدی دولت حاصل کر، تجھے رضا الہی، سعادت سرمدی اور عطا لامتناہی حاصل ہو جائے گی۔ ان باتوں کی سماعت سے سمعان کی سمع تیرہ ہو گئی اور ان کلمات طیبات کی روشن شعاؤں سے اس کی بصیرت کی آنکھ خیرہ ہو گئی۔ اس نے کہا، اے ہاشم، نہ تو نے اپنے چچا زاد کی شرم رکھی اور نہ ہی ابن زیاد سے فائدہ حاصل کیا، تو غرور کے خیال میں عقل معاش کی روش سے دور ہو گیا۔ حضرت ہاشم نے فرمایا، ابن زیاد پر لعنت ہو جس نے میرے چچا کے بیٹے کو کھلونا دے دیا کہ وہ دنیا کے بدلے دین فروخت کر دے۔ میں عالی ہمت ہوں اور میں نے دنیا کے بدلے میں آخرت قبول کی ہے۔ میں نے معیوب فانی کو دے کر مرغوب باقی کو اختیار کیا ہے، اور یہ جاہ فانی جس کا تم نازع ہو بہت جلد ختم ہو جائے گا اور تم عذاب علیم اور عقاب عظیم میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ سمعان نے دوبارہ بات کرنا چاہی تو جناب ہاشم نے غضبناک ہو کر گھوڑے کی ایڑی لگائی اور فرمایا، اے ناپسندیدہ شخص، تو مجادلہ کے لیے آیا ہے یا مقاتلہ کے لیے؟ اس کے ساتھ ہی سمعان پر نیزے سے وار کر دیا، جس سے سمعان نے اپنے نیزے پر روکا۔ دونوں کے نیزے ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے یہاں تک کہ جناب ہاشم نے نیزہ پھینک کر تلوار کھینچ لی اور سمعان پر حملہ کر دیا۔ سمعان نے ان کے سینے کی طرف نیزہ سیدھا کیا تو انہوں نے الٹی تلوار مار کر اس کی ہاتھ سے نیزہ گرا دیا۔ سمعان نے تلوار نکالنا چاہی مگر حضرت ہاشم نے اسے امان نہ دی اور اپنی شمشیر برق کردار سائقہ آثار اس کے سر پر ماری، جس نے اس سے سر سے لے کر ذہن تک دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ امام علی مقام علیہ السلام کے لشکر سے نعرہ تکبیر بلند ہوا اور ہاشم نے ابن سعد کے سامنے جا کر کہا، اے میرے چچا کے بیٹے، تیرے والد حضرت سعد بن ابی وقاص غزوہ احد میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرتے ہوئے دین کے دشمنوں کی طرف تیر چلاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنوں کے شر کو دور ہٹاتے تھے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں ان کے لیے دعا فرمائی، جبکہ میرے باپ عتبہ بن ابی وقاص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب و دندان مبارک پر پتھر مارے اور آپ کے دشمنوں کی مدد کی۔ اور آج عجیب حالت کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ تو بیٹا میرے باپ کی طرح دشمن کا دوست بن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی طرف تلوار کھینچے ہوئے ہے، اور میں بیٹا تیرے باپ کی طرح اہل بیت رسول علیہ السلام کی حمایت کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ معاندین و مخالفین کی بنیاد گرا دوں۔ اس جگہ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی کا راز کامل ظہور کر رہا ہے۔ اس روز حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان معجز بیان تیرے باپ پر آفرین کہتی تھی اور آج تجھ پر نفرین کرتی ہے۔ اس روز میرے باپ پر نفرین کرتی تھی اور میں جانتا ہوں کہ آج مجھ پر آفرین کہتی ہے۔ ابن سعد نے یہ باتیں سنی تو دل پر درد سے آہ سرد کھینچی اور گردن جھکا دی اور اس کے بے شرم آنکھوں سے ندامت کا پانی جاری ہو گیا۔ جب سمعان اس ذلت و خواری سے قتل کیا گیا تو اس کا بھائی نعمان بن مقاتل سمعان کے 1000 ملازمین کے ساتھ جناب ہاشم پر حملہ آور ہو گیا۔ جناب ہاشم نہ تو اس لشکر سے ڈرے اور نہ ہی ذرا برابر فکر مند ہوئے، بلکہ اس حملہ کے سامنے ڈٹ گئے اور اپنے دست و بازو کو کام میں لا کر اس جرأت کا مظاہرہ کیا کہ اگر رسم داستان چشم انصاف سے مشاہدہ کرتا تو ان کے گھوڑے کا غبار اپنی آنکھوں کا سرما بناتا، اور اگر سام نریمان اس جنگ کو دیکھتا تو توق مرسا کی بجائے ان کی خدمت کا ڈورا اپنے گلے میں ڈال لیتا۔ سیدنا امام علی مقام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہاشم 1000 سوار کے ساتھ جنگ کر رہا ہے تو احباب کی طرف متوجہ ہوئے کہ اس جوان جگردار بہادر دلاور کی مدد کرو۔ امام علی مقام علیہ السلام کے بھائی جناب فضل بن علی علیہ السلام امام علی مقام کے اصحاب سے 9 آدمیوں کو جن کے نام معلوم نہیں لے کر جناب ہاشم کی مدد کو روانہ ہو گئے۔ ابن سعد نے 2000 بزرگوں کو بھیجا کہ وہ ہاشم کے ساتھ مقابلہ کرنے والے لشکر کی مدد کریں۔ ان سواروں کا سر راہ ان 10 حضرات سے ٹکراؤ ہو گیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ ان کے